جی سر، دس از سہیل اقبال بھٹی سر فرام جی ٹی وی نیوز. سر، بلوچستان اور یہ خیبر پختونخوا جہاں دہشت گردی کے واقعات میں افغانستان کا گھناؤنا کردار ہے، وہ افغانستان جس کے لیے پاکستان نے بے پناہ جانی اور مالی قربانیاں دی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور پاکستان نے اپنی معیشت کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے سے بھاری نقصان پہنچایا، لیکن افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اس کو کنٹینیو رکھا. لیکن آج اسی افغانستان کا ایک وزیر مولوی عطا اللہ عمری 11 جولائی کو انڈیا پہنچتے ہیں اور وہاں پر کہتے ہیں کہ آج انڈیا اور افغانستان کا ڈی این اے سیم ہے، اور میں اتنا خوش محسوس کر رہا ہوں جیسے میں اپنی عوام میں ہوں. یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پر اب افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، فنڈنگ بھی موجود ہے انڈیا کی، اور افغانستان کی فیسیلیٹیشن بھی موجود ہے، اور دونوں اکٹھے ہو چکے ہیں. اس صورتحال کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں، اور یہ کتنا بڑا ایک نیا تھریٹ ہے پاکستان کے لیے، دونوں کا اتنا کلوز آ کے اور دونوں کا ڈی این اے بھی میچ ہو جانا؟ اچھا، یہ بات تو ہم گزشتہ 5 سال سے یہی تو سمجھا رہے ہیں، تو وی آر تھینکفل کہ انہوں نے خود بتا دیا کہ ان کا ایک ہی ڈی این اے ہے. دے آر ون. کیونکہ جو یہ اینڈ اٹ از نو، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی افغانیز، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی طالبان، افغان طالبان رجیم. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، انڈرسٹینڈ کہ یہ ڈی این اے ملتا کس کا ہے. یہ ڈی این اے اس وزیر کا ملتا ہے جو اس طالبان رجیم کا نمائندہ بن کے وہاں گیا. جو افغانی ہے، کامن جو افغانی ہے، وہ تو اس طالبان رجیم، اس ظالم رجیم کے ظلم کے نیچے پس رہا ہے نا، اس کا ڈی این اے نہیں ان سے ملتا. لیکن یہ طالبان رجیم کا ڈی این اے بالکل ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں یہ دونوں جو سے ہیں ان کی سوچ ایک ہے، اینڈ دیٹ از کہ ایک مسلمان کو مارتا ہے، دوسرے اسلام کے مذہب کو ہی مار رہا ہے، اسی کا مسخ کر رہا ہے. انہوں نے حلیہ تو مسلمانوں کا ہے، کیا ان کا کوئی طور طریقہ مسلمانوں والا ہے؟ جو یہ خواتین کے ساتھ کرتے ہیں، جو یہ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں، جو یہ بیٹھے بیٹھے فتویٰ دے کے کسی بھی مسلمان کے خون کو اپنے اوپر حلال کر دیتے ہیں، اس کا کس اسلام سے تعلق ہے؟ اس کا کسی لیے کسی اسلام سے نہیں تعلق. اور اللہ تعالیٰ نے تو بڑا کلیئرلی اس پہ بڑی واضح وضاحت اور کے ساتھ مسلمانوں کو کلیئرٹی دی ہوئی. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 پڑھیے، کیا کہتی ہے کہ اے مومنو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. اگر تم ایسا کرو گے تو تم پرابلم، then you are not with amongst the Muslims. تو یہ تو کافروں کو دوست نہیں، یہ تو اپنا اس سے بڑھ کے ڈی این اے بنا رہا ہے. بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ نا جو یہ ڈی این اے ہے نا، یہ اس کی اصل ان کا جو تعلق ہے نا وہ کیا ہے؟ یس دے ہیو کامن، بٹ اٹ از، وہ جو مولوی صاحب ہے نا وہ تھوڑا فرتے جذبات میں آ کے وہ زیادہ ہی کیا کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ان قریب سمجھ گئے. نہیں، ان کی ڈی این اے ایک ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ جو تعلق ہے وہ ماسٹر سلیو کا ہے. دی ریلیشن بٹوین دی انڈین بی جے پی، آر ایس ایس اینڈ دی افغان طالبان رجیم از آف اے ماسٹر سلیو، جہاں پہ جو ہندوستان کی یہ جو جابرانہ نظام ہے، یہ ان کے آقا ہیں اور ان کے غلام ہیں یہ طالبان رجیم. یہ جو بار بار وہاں پہ جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کرتے بھی ہے نا، وہ آر ایس ایس کیا کرتی ہے، وہ جو راشٹرا ہے، ہندو راشٹرا، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ مسجدیں کرا رہا ہے، وہ مسلمانوں کو جبر کر رہا ہے، کشمیریوں پہ جبر کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. یہ کر رہے ہیں نا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس سے بڑھ کے خدمت کر رہے ہیں ان کی. یہ اسلام کا ایسا مسخ شدہ چہرہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کا اپنا بچہ، پاکستان کا بچہ، ایک مسلمان کا بچہ کہتا ہے کہ یار یہ کون سا اسلام ہے. سو دے آر ڈوئنگ ایون اے گریٹر ڈس سروس، اور اس کی رپورٹیں دینے جاتے ہیں پھر اپنے باپ کو وہاں پہ، آقا کو اپنے. دوسرا ان کا جو ہے مسئلہ، جو یہ بار بار وہاں آپ کو نظر آتے ہیں، کہتے ہیں جی جناب آپ کے کہنے پہ ہم نے دہشت گردی کرائی، ہم نے سارے پالے ہوئے ہیں، تو ہمیں بڑا مارتے ہیں وہ، تو ہماری آ کے مدد کریں. تو ادھر جا کے رپورٹ بھی دینی ہے، رونا بھی ہے، پیسے بھی مانگنے ہیں، کیونکہ بڑے نوٹ کے آگے تو بچپن سے جھکتے آ رہے ہیں. تو دیٹس واٹ دے آر. تو تھینک یو ویری مچ، ویری گڈ. آپ نے بتا دیا کہ آپ چانکیا کوتیلیا کی پالیسی کے فالوور ہیں.
بالکل اس نے یہی کہا تھا جو ہندوستان کرتا آ رہا ہے کہ جی میرے ساتھ جس کا ملک لگتا ہے اس کے ساتھ میرا وہ اس کا میرا دشمن ہے اور میرے نیبر کا جو نیبر ہے میرا دوست ہوگا. تو اس نے تو یہی کرنا ہے, اس نے تو صدیوں سے یہی پڑھا ہوا ہے. تو یہ جو ان سے ہیں یہ اس پہ لبیک لبیک کرتے پھر رہے ہیں. تو کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کو ہم ہزاروں سال سے دونوں کو جانتے ہیں, دونوں کے ڈی این اے کو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح. تو وی آر ہینڈلنگ دیم, ویل ہینڈل دیم. اور چونکہ ان کا تو ملتا ہے طالبان رجیم کا ڈی این اے ادھر جا کے, وہ تو ادھر مل گیا نا, آر ایس ایس سے مل گیا. تو یہ پھر گڈ فار دیم ٹو ٹیل آر مسلم بردرز جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہے اپنا جو باقی افغانی ہیں جو ہمارے بھائی ہیں پختون ہیں, تو ان کو انہوں نے بتا دیا کہ یار ہم تو ادھر ساری رشتہ داری ہماری وہاں پہ ہے, وہیں سے ہمارا فلسفہ چلتا ہے, وہیں سے ہماری سوچ ہے, وہیں ہماری آقا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار ٹیلنگ اس. بہت شکریہ, بڑی کمپریہنسو آپ نے پریزنٹیشن دی ہے. اس کے آخر میں آپ آخری سلائڈس میں تھا بلوچستان میں گورننس کے حوالے سے آپ نے کوئی بات کی ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کل کہا ہے کہ پاکستان میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ نظام ناکام ہو چکا ہے. کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ جی جو وزیر داخلہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے بالکل ان کا یہ پرسنل اوپینین ہے, اینڈ وی ڈونٹ کمنٹ آن دیس تھنگس. ہاؤ ایک چیز جو کہ اس پہ وی وڈ لائک ٹو سے دیٹ وی ہیو بین سیئنگ ارلیئر آلسو ایز اے پرائمری اسٹیک ہولڈر ان دی سیکورٹی کہ گڈ گورننس از کیو ٹو سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی آف پاکستان. اس کے بغیر آپ کی معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے. If you remember, there is a National Action Plan, there is an agreed consensus document of National Action Plan جس کے 14 نکات ہیں, جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز over a period of last 12 years have a consensus whether they are in power or they are outside power. Nader, if you can put these points. Now these are those points. اس میں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ پہلا پوائنٹ جو ہے نا دس از ریلیٹڈ ٹو کائنیٹکس جس کا میں نے کچھ احاطہ آپ کو یہاں بھی دیا. یہ جو باقی 13 نکات ہیں کہ ایک بیانیہ بنانا ہے, آپ نے ٹیرر فائنینسنگ کو چوک کرنا ہے, آپ نے انلیگل اسپیکٹرم جس کے اندر نارکو بھی ہے, اسمگلنگ بھی ہے, جس کی ہم نے کچھ بات کرنا ہے, آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کے اگینسٹ جو سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, آپ نے سی ٹی کے کورٹس کو اسٹرینتھن کرنا ہے, آپ نے ریپیٹریشن کرنی ہے افغان ریفیوجیز کی, مدارس کو آپ نے اسٹریم لائن کرنا ہے, ان کے رجسٹریشن کے نظام کو, آپ نے ایک کریکلم کی طرف جانا ہے. دیر آر سو مینی تھنگس. یہ سارے کے سارے ڈپینڈ کرتے ہیں گڈ گورننس پہ. سو یس, گڈ گورننس از کوئنٹ اسینشیل for Pakistan. Now, how to get that good governance? That is for the politicians and the political parties to decide. But if you ask us, yes, there has to be serious discussion because یہ سارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں. تو that means کہ good governance کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اگر good governance کا مطلب یہ ہے کہ 1972 میں I think 1972 کا سینسس تھا, if I'm not wrong, کچھ 6.5 یا 7 کروڑ میکسیمم آبادی تھی پاکستان کی, اس وقت 4 صوبے تھے, آج ہم 25 کے اوپر ہیں. تو اگر اب آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں, تو we have to see is it serving good governance? But that debate has to be essentially done by the politicians, by those in power, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. The will of the people of Pakistan is supreme. And we are sure, we also as part of the people of Pakistan, all desire good governance.
And if that good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method, and through the political representatives, but surely as per the will of the people of Pakistan. Ji. جل صاحب پہلی مرتبہ کسی نے اتنی ان ڈیپتھ بلوچستان کے مسئلے پہ بات کی ہے اور بڑی زبردست جو یہ پریزنٹیشن تھی. جل صاحب یہ بتائے گا کہ ایک تو آپ نے بات کی یہ پروونسز کے بارے میں کہ ول آف دا پیپل آف پاکستان کے تحت یہ ہوگا تو کیا وہ جاننے کے لیے کوئی ریفرینڈم ہوگا یا کیا اس کا طریقہ کار ہوگا, اور دوسرا سے یہ بتائے گا کہ آزاد کشمیر پہ پچھلے 55 دن سے ایک کرائسس چل رہا ہے وہاں پہ جو پروٹیسٹ چل رہا ہے قلعہ ایکشن کمیٹی کا, اس میں سر مذاکرات بھی کرنے کی کوشش کی گئی, متعدد مواقع پر بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش بھی کی گئی, پھر جب انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو گولی بھی چلی, کئی جانیں گئیں. حل کیا ہے سر اس مسئلے کا؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے مزید گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے, تو وے فارورڈ کیا ہے اس میں, یہ ذرا بتائیے گا. اور اس میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے, یہ اس کا حل ہے. اے جے کے اسمبلی نے کل ایک ریزولوشن بھی اس سلسلے میں پاس کی ہے, کیا سولوشن ہے, کیسے اس مسئلے کو حل کریں گے؟ جی ٹھیک ہے. جو آپ نے پہلی بات کی, دیکھیں میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ول آف دی پیپل آف پاکستان جو سی ہے نا اس کے مطابق ہونا, دیٹ از فار دی پالیٹیشینس کہ ول آف دی پیپل آف پاکستان کیسے انہوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. اینڈ آل پولیٹیکل پارٹیز اور ہمارے جو قابل احترام سیاستدان ہیں, وی آر شیور کہ ان تمام کی بھی خواہش ہے کہ وہ بہتر گورننس, بہتر ایڈمنسٹریشن کی طرف سوچیں اور بات چیت کریں, کیونکہ اسٹیگنیشن جو سی ہے نا وہ کسی چیز کا حل نہیں ہوتا. اگر پانی بھی کھڑا ہونا تو وہ بھی کچھ عرصے بعد اٹ اسٹارٹ اسمیلنگ. تو دی اسٹیگنیشن از پرہیپس ناٹ پرووائڈنگ دی سولوشن دیٹ وی کین سی واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو, اسی لیے تو وہ سیاستدان کہلاتے ہیں. بٹ اٹ ہیز ٹو بی ڈن, بیکاز یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ 13 کام بھی جو سے ہیں یہ بھی پھنس کے ہی چل رہے ہیں. جو آپ نے کشمیر کی بات کی, اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ دیٹ یو ہیو ریزڈ. If you allow, I will try to give you a little contextual answer, context of this. دیکھیں کشمیر کے بارے میں جو ہے نا, there are few facts that need to be understood. First is پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے اٹوٹ ٹنگ ہیں. کشمیر پاکستان کی شہرت تھا, ہے اور رہے گا. پھر جب آپ اور میں بڑے ہو رہے تھے اور ہمارے بچے بھی آگے بڑے ہوں گے, بڑے ہو رہے ہیں, ان کے بچے بھی بڑے ہوں گے, تو دیر از اونلی ون وائس دیٹ کمز فرام پاکستان کہ کشمیر بنے گا پاکستان, اینڈ اونلی ون وائس دیٹ کمز فرام کشمیر, پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. نتھنگ کین چینج دیٹ, بیکاز the path that the people of Pakistan and people of Kashmir have adopted over decades is based on principle. It is a legal, constitutionally, internationally بالکل proven point ہے کہ جی یہ جو unfinished agenda ہے partition کا, it has to be decided as per the UNSC resolution, and the right of self-determination rests with the Kashmiris, this side, that side, کہ انہوں نے پاکستان میں شامل ہونا ہے یا ہندوستان میں شامل ہونا ہے. ہمیں ایبسولوٹ کلیئر ہے, اس ہال میں بیٹھے ہر چیز کو کلیئر ہے, آپ خود کشمیر سے ہیں, آپ کو کلیئر ہے کہ ونس دس کوشچن از پٹ, دی کشمیریز ہیئر اینڈ دیئر ول ہیو اونلی ون آنسر کہ وی ول جوائن پاکستان. وائی؟ اٹس ناٹ اونلی بیکاز کہ ہمارا مذہب ایک ہے, ہماری ثقافت ایک ہے, ہماری سوچ ایک ہے, ہمارا ورلڈ ویو ایک ہے. اٹس آلسو بیکاز اوور لاسٹ آلموسٹ 80 years if anybody, not only in Pakistan here, if anybody has actually seen the brutal face of this Hindu Rashtra, it is the people of Kashmir. Up front close. کہ یہ ان کا گھنونا چہرہ ہے کیا؟ آپ مجھے بتائیں, آپ کی جو ادھر فیملیز ہیں جو وہاں سے ہجرت کر کے آئی ہیں, کون چھوڑ کے آتے ہیں اپنے باپ دادا کی قبریں اور علاقوں کو؟ کیوں چھوڑ کے آئے؟ 1947 سے 48 سے چھوڑ کے آ رہے ہیں.
کیونکہ وہاں ظالم اور جابر نظام ہے. Who in his right senses is going to کہ یار وہ جو ہے نا ہم نے ادھر جانا ہے. Nobody will do that. And secondly, over a period of time, despite whatever جو انڈینز اور ان کے پراکسیز اور کرتی رہی ہیں کہتی رہی ہیں, one thing is now proving absolutely clear کہ پاکستان, the ideological state of پاکستان جو کلمے کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے, کیونکہ یہ حقیقت کوئی نہیں جھٹلا سکتا, it is one of the most consequential state of the present world. یہ اللہ کا معجزہ ہے, اور یہ اللہ یہ معجزہ دکھاتا رہتا ہے. کبھی مار کے حق میں دکھا دیا, وہ خادم الحرمین و شریفین ہے تو ہم محافظین حرمین و شریفین ہیں. یہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو کشمیریوں کا فیصلہ پکا ہے. اب انڈیا نے کچھ تو کرنا ہے, کیونکہ میں نے کہا وہ چانکیا کتیلا کی اولادیں جن کے ڈی این اے بھی جو سا پتہ نہیں کہاں کہاں ملتے ہیں, جن کا پتہ نہیں مدر کس کی ہے اور فادر کس کی ہے, کون سا مدر لینڈ ہے کون سا فادر لینڈ ہے, انہیں چین تو آنا کوئی نہیں ہے. تو دے ہیو بین ٹرائنگ ملٹیپل تھنگس. واٹ دے ہیو بین ٹرائنگ, ایک تو انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں 3 کام کیے. ون از اپیزمنٹ, ان کا ان کو خرید لو, اربوں روپیہ لگایا ڈالروں میں. were they able to buy the Kashmiris over there, the Muslims in India? پوچھیں آج ہندوستان کے مسلمانوں سے, کشمیریوں سے, سکھوں سے پوچھ لیں, منارٹی سے جا کے پوچھ لیں, ان کے عدالتوں سے پوچھ لیں, اور کہ یار ہمت کر کے حوصلہ کر کے بتا دو کہ یہ لوگ کیا ہیں, تو بتائیں گے کہ کیا ان کی اصلیت ہے. تو Kashmiris told we are not for sale. Then they tried in parallel coercion. Do you know that Indian illegally occupied Jammu and Kashmir is the most garrisoned place in the world, or in this world? 10 لاکھ کے قریب وہاں پہ انہوں نے سیکورٹی فورسز, سی پی آر ایف, پولیس, انٹیلیجنس ایجنسی کے بندے ڈالے ہوئے. آپ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں NSC کے بغیر نہیں جا سکتے. آپ کے چاہیں جس وقت گھر میں گھس جائیں, جس بچے بچی کو اٹھا کے لے جائیں, بلڈوز کر دیتے ہیں. It's not happening over there. And then they tried the legal کہ 35A 370 یہ کر دیں گے, شامل کر دیں گے, فلانا کر دیں گے. لیکن وہ جو جذبہ ہے پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں, اس کو تو ہلا نہیں سکے. So then they had a problem. So what they did, they decided in parallel, کیونکہ کام یہ سارے پیرلل میں کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا یار یہ یہاں تو ہم وہ ان کو نہ جنت بنا کے دکھا سکے ہیں, نہ ان کو جو سا ہے ہم ان کو ڈرا سکے ہیں, نہ دھمکا سکے ہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ کام کرتے ہیں کہ یہ جو سا ہے نا پاکستان کے اوپر جو سا ہے نا وہی کشمیر میں کرتے ہیں نا, کبھی پہلگام کا ڈرامہ, کبھی پلوامہ کا ڈرامہ, اور ہم کشمیر پاکستان کو چھوٹا کر کے دکھاتے ہیں. تو 2019 میں بھی طبیعت صاف ہوئی تھی, 2026 یہ جو اپنا 25 ہے اس میں تو اگلی پچھلی طبیعتیں صاف ہو گئی کہ ہم دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں جی پاکستان یہ تو لڑ ہی نہیں سکتا, یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے. اس وقت آپ نے اس وقت کی ویڈیوز اگر پرانے ہیں تو نکال کے دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پہلگام کے کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں, اور بھائی تمہاری سیکورٹی کدھر تھی, یہ کیا ڈرامے کر رہے ہو, کہاں سے آئے, کدھر گئے. سب سے پہلے سوال انہوں نے شروع کیے, اور جب یہاں سے الحمدللہ مار پڑنی شروع ہوئی تو سب سے زیادہ نعرے بھی وہیں پہ لگے, نعرے تکبیر کے, وہ بھی الٹا پڑ گیا. تو دین دے کیم ٹو دی another option, انہوں نے کہا کہ ان کے اندر آگ لگاتے ہیں. تو اس کے ایلیمنٹس ان کو پہلے سے وہ JKLF کی شکل میں موجود ہیں. اب انہوں نے وہ کہانی شروع کی, لیکن اس بار واردات جو ان سی ہے تھوڑی سی باریک ہے. باریک یہ ہے کہ اس کے پیچھے رکھا ایک حقوق کا لبادہ. وہ جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کی نا کہ آپ کی حقوق 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 رائٹس رائٹس, کیونکہ یہ تو ہم نے ذہن میں ڈالنا ہی نہیں کہ یار ہماری آبلیگیشنز کیا ہیں, کہ ہمیں یہ حق چاہیے حق چاہیے حق چاہیے حق چاہیے. لیٹ می ناٹ گو into the details, but I am one thing we are very clear کہ اگر پاکستان کا سب سے لاڈلا جو بچہ ہے نا وہ کشمیر ہے. سب سے لاڈلا ہمارا بچہ پاکستان کا, سارے اس ریاست کے بچے ہیں نا, میں آپ سارے, ریاست ماں اور باپ کی جگہ ہوتی ہے نا, اس کا لاڈلا ترین بچہ کشمیر ہے. اگر حقوق کی بات کی جائے, اگر فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی جائے, اگر وسائل پہ بات کی جائے,
اف یو آر فرام کشمیر, اگر آپ اس کو جھٹلا سکتے ہیں تو آپ خود بتا دیں کہ نہیں سر اس کو زیادہ ملتا ہے, ہمیں کم ملتا ہے. یو کانٹ ڈو دیٹ. سو سب سے لاڈ ہے. تو حقوق کے اوپر انہوں نے گیم چلائی. ریاست نے کہا کہ ریاست کو اس وقت بھی اندازہ تھا کہ ان کے پیچھے جو سا نا یہ چیزیں, کہا کہ یہ خود ایکسپوز ہوں گے اپنے آپ کو, اور ایکسپوز ہوئے. بیکاز دین دے اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو دیئر ایکچوئل ایجنڈا. دی ایکچوئل ایجنڈا اسٹارٹیڈ فرام کہ جی وہ جو وہاں سے کشمیری آئے ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے. اور اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ نہیں کہ اس لیے نہیں کہ آزاد جموں و کشمیر کی اسمبلی نے کہا ہے, اس لیے کہ ہم نے کہا ہے. اس لیے نہیں کہ آئین یہ کہتا ہے, اس لیے کہ ہم آئین لکھیں گے. تو ریاست نے اس سے بھی کتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. آپ الیکشن میں آئیں, آپ ایم ایل اے بنے, آپ اس کے اندر میجورٹی بنے, آپ آئینی اور قانونی طریقے سے جو کرنا چاہتے ہیں کریں. اگر نہیں, آئین قانون سائڈ پہ, ڈنڈے کے زور پہ کریں گے. تو مونوپلی آف وائلنس تو صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے میرے بھائی. اگر مونوپلی آف وائلنس اور موب کو دے دیں تو دین ایوری ون کین کم ود ہز اون ڈیمانڈس اینڈ ہز اون آئیڈیاز. تو پھر یہ فتنہ الخوارج والوں کے ساتھ کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم؟ یہ فتنہ الہندوستان کے خلاف کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم؟ ہاں یہ تمہارے پاس بندوق ہے تو تم چلو, اب چلاؤ. تو اسٹیٹ از ایکٹڈ ویری پروڈنٹلی, اسٹیٹ had acted very wisely, and state is being very very restrained. گو کہ ان کا جو ایجنڈا ہے وہ سب کے سامنے واضح ہوتا جا رہا ہے. یہ 12 سیٹوں پہ بھی واضح ہوا. ابھی 4 دن پہلے 28 کو میرا خیال ہے, and you saw a tweet that was made by one of their platforms and being circulated in their social media. ہے تو اس قابل نہیں کہ پڑھی جائے, لیکن اس کو پڑھے بغیر جو سا نا یہ مسئلہ جو سا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. آئی تھنک یہ کہتے ہیں سردار ابراہیم اور سردار قیوم جیسے لوگوں کے گناہوں کی سزا آج ہم سب بھگت رہے ہیں. ان غداروں نے قبائلیوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی ریاست تقسیم کروائی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس کی ریاست تھی وہ؟ ہری سنگھ کی ریاست تھی. کس کے خلاف بغاوت کی تھی انہوں نے؟ ہری سنگھ کے خلاف, ڈوگرے کے خلاف بغاوت کی تھی. تو آپ یہ ہری سنگھ کا بیانیہ پڑھ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ گریٹ پیپل, یہ مجاہد اول جن کے نام سن سن کے ہم بڑے ہوئے, جن کا دلوں میں ہمارے اور ہر کشمیری ہر پاکستانی کے دل میں تقدس ہے, ہم نے تو ان کی کہانیاں سنی, ہم نے کرنل محمد خان کی کہانیاں سنی, ہم نے تو پونچھ میں راولا کوٹ میں ان پہلے بہادر لوگوں کی کہانیاں سنی جو کھڑے ہوئے وہاں پہ. کس کے خلاف؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں نے. سو دی ایجنڈا از کلیئر, از کمنگ آؤٹ. جب وہاں کھڑے ہو کے آپ تقریریں کریں اور یہ کہیں کہ یہ قابض فوج کو یہاں سے نکال دے. کون ہے قابض وہاں پہ فوج؟ کس فوج کی بات کریں؟ کون سی فوج ہے؟ پاکستان کی فوج ہے نا. کیا ہے پاکستان کی فوج؟ 1 لاکھ سے زیادہ تو کشمیری ہیں اس فوج کے ساتھ جڑے ہوئے. بہترین ہمارا سپاہی ہے, ہمارے جنرل ہیں. اس وقت ہمارے 2 کور کمانڈر, ہمارے پچھلے پنڈی کے کور کمانڈر کشمیر کے اندر جو تھی اس کے کور کمانڈر کشمیر کے تھے. یہ ہے پاکستان کی فوج. رشتہ پتہ ہے آپ کو ہمارا اور فوج کا اور کشمیر کا؟ یہ تلپترا جو ہے کشمیر میں ہے, جہاں پہ پہلی بار خون دیا تھا کسی نشان حیدر نے. کس نے دیا تھا؟ یہ گجر خان کے کیپٹن سرور شہید تھے, سلام ان پر. کدھر جا کے دیا تھا؟ تلپٹرا میں دیا تھا. کس کے لیے دیا تھا؟ کشمیر کے لیے دیا تھا. یہ آخری جو نشان حیدر ہے ہمارے کیپٹن کرنل شیر خان, اللہ درجات بلند کرے, حوالدار لالک جان شہید, اللہ ان کے درجات بلند کرے, کارگل میں جا کے جان دی تھی نا. کتنے فوجیوں نے, کتنے پاکستانیوں نے, کشمیریوں نے کشمیر میں جا کے خون دیا ہے. تم کون ہو جو کہ کہتے ہو یہ قابض فوج ہے؟ اس کو بلانا چاہتے ہو جو تمہارے وہاں پہ کشمیر میں بچے بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں, ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, آج سے نہیں 8 دہائیوں سے. کس کا ایجنڈا بول رہے ہو؟
اور پھر جو ان کا سوشل میڈیا سسٹم ہے, وہی جو کاروائی میں نے کہا نا, ایک ایکو سسٹم بن چکا ہے نا پاکستان میں, وہ جو سا ہے وہ جو ڈالتے ہیں وہ پھر تھٹ 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 گھومتا ہے, اس میں ڈالیں یہ مار دیا وہ مار دیا, وہ بندے پھر ویڈیو آ رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہم الحمدللہ زندہ ہیں, یہ میں نے اپنی تصویر دیکھی کہ مجھے مار دیا گیا, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کہیں پہ وہ مسجد کے امام بتا رہے ہیں کہ نہیں جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, ہماری مسجد پہ کوئی قبضہ نہیں ہوا, کوئی کسی ظالم فوج نے آگے کچھ نہیں کیا, اور فوج کا تو تعلق ہی نہیں اس معاملے سے. دس از دی آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ backed by their brave and very brave and valiant AJK police, backed by the civil armed forces. بہادری آپ کو اندازہ ہے اس AJK پولیس نے, یہ کیونکہ یہ کہ وہ کس کے خلاف کھڑے ہیں, وہ سب انسپیکٹر نعیم اسی علاقے کا تھا, راولہ کوٹ کا تھا, اسی قبیلے کا تھا. اگر یہ قبائلیت اور عصبیت اور زبانیت پہ ہی بات کرنی ہے, زندہ اس کی آنتڑیں نکالی ہیں انہوں نے, سمر بھائی زندہ, انہی کے لیڈروں کے آواز پہ, انہی کی آرڈروں پہ کھڑی ہے آپ کی پولیس, آپ کی جموں اینڈ کشمیر کی پولیس کھڑی ہے, بیکاز دے نو کہ فرام ویئر دے آر کمنگ. اور کوئی جو ہے نا, یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا کشمیر بنے گا پاکستان, ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے, کوئی اس کے درمیان نہیں آ سکتا. نتھنگ کین چینج دیٹ. کوئی کنفیوز کرنے کی کوشش کرے, کوئی اس کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے, کوئی نہیں کر سکتا. سو دے وانٹڈ کوئرشن, وائلنس, کہ الیکشن نہ ہو. تو الیکٹورل پروسیس ہے وہ چل رہا ہے, اسمبلیز ہیں بن رہی ہیں, بنے گی آگے. دی آنسر جو آپ نے کہا, آنسر کدھر ہے؟ آنسر از ان Constitution, answer is in rule of law. But nobody can be given free pass on the basis of coercion and violence. جس نے جو ظلم کیا ہے, جس نے کسی کو قتل کیا ہے, کسی نے جو ظلم کیے ہیں اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا as per the آئین, as per the Constitution. So we have to follow the path of Constitution and law. That is what we need to follow. جل صاحب, آپ نے بڑی اچھی بریفنگ دی بلوچستان پہ اور سرداروں کے حوالے سے, ایلیٹ کلاس کے حوالے سے. اس دفعہ جو واقعہ ہوا, پولیس والے شہید ہوئے جہاں پہ, وہاں سے آواز آئی کہ جی ہم بلاتے رہے اور ہماری مدد کے لیے پولیس والوں کے لیے کوئی نہ آیا. سویلینز کی طرف سے انہوں نے میتیں بھی رکھی. ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ شور مچایا جاتا ہے, اس کی حقیقت بتا دیں. دوسرے, آپ نے ابھی بلوچستان کے 2 ایریاز میں شورش پہ کہا تھا کہ میں اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ وہاں زیادہ کیوں ہو رہے ہیں, جو سلائیڈز آپ نے دکھائی تھی. تیسری بات آپ نے لیپ ٹاپ اور ٹیبز کی کہی کہ ہم بچوں کو دے رہے ہیں. ابھی آپ نے محسن نقوی صاحب کا حوالہ دیا, وہ بہت تیزی سے بول رہے تھے کہ اس سے حل نہیں ہوتا. لوگوں نے اس لیے اس سے پہ زیادہ بات کی کہ ان کا رخ آپ کی طرف ہو جاتا ہے کہ وہ نمائندگی کس کی کر رہے ہیں. تو انہوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کیوں نہیں کی, یہی والی جو ان لوگوں کے ساتھ کی. میری رائے یہ ہے کہ جن کو ہم سب اپنی جیب سے پیسے دیتے ہیں, ایکسپورٹرز کو, ڈالر پتہ نہیں ان کے کہاں جاتے ہیں, اور یہ ہر صدر, وزیر اعظم, آرمی چیف کو ملتے ہیں, جواب میں آج تک یہ کچھ نہ دے سکے ہمیں. اچھا ٹھیک ہے, میں اگر آپ اجازت دیں میں بیکورڈ چلتا ہوں, کیونکہ اس پہ تیسرے پارٹس پہ پہلی بات ہو چکی. دیکھیے میں نے اس پہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ محسن نقوی صاحب بینگ اے پارٹ آف دی کیبنٹ اینڈ بینگ اے انٹیریئر منسٹر, ہی ہیز ہز اون انڈرسٹینڈنگ, اور بڑی ایک ان کی انفارمڈ انڈرسٹینڈنگ ہے, بیکاز ہی ہیز بین ڈیلنگ ود لاٹ آف ایشوز. ان کا یہ ایک پرسنل اوپینین ہے جس کی انہوں نے رائے دی ہے, اینڈ ہی ہیز اے رائٹ ٹو گیو ہز اون اوپینین ان دی وے دیٹ ہی فیلز اپروپریٹ. بٹ وی آر, our standpoint is absolutely clear, and it's not today, it is yesterday, it was day before yesterday, and we have been saying it from here in this podium again and again, that the stability and security is rested upon good governance and administration, and there is no way out of it. And governance and administration, good governance administration is not a standstill process. It needs to be improvised every day basis, کیونکہ آپ کی انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے, آپ کی جو بیسک چیزیں ہیں جن کے اوپر گورننس ریسٹ کرتی ہے وہ بھی چینج ہوتی رہتی ہے. مثلا آبادی ہے, چینج ہوتی ہے, آپ کی انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے, آپ کی لوگوں کی ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, آپ کی لوگوں کی ریکوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے. اگر آج سے 20 سال 50 سال پہلے چلے جائیں تو ہر چیز
جو سی رجسٹر وہ ہاتھ سے مینولی کاؤنٹ ہوتی تھی. ابھی اسی گورننس سسٹم میں چل جائے, ایڈمنسٹریشن سے چل جائے, تھنگز آر بینگ ڈیجیٹائزڈ بیکاز دی ریکوائرمنٹ ہیز چینج, بیکاز نیو ٹیکنالوجی ہیز کم. تو گورننس از ناٹ اے اسٹیگننٹ پروسیس. We need better governance. Of course we need. All indicators tell us we need better governance. اس کے لیے کیا آپ کو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے؟ اٹس اے ویری ویلڈ کوشچن کہ آپ کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے, آپ نے اسے کم کرنا ہے, زیادہ کرنا ہے, عوام نے فیصلہ دینا ہے اس کا, میں نے تو یہاں فیصلہ نہیں دینا. Nobody can impose it. It is the will of the people. Go to the people and ask them, because that is how the democratic countries work as per the constitution under the framework of law. But I started my presentation that there is one thing that we need to harden the state, and the hardening of state means a state which is run by the constitution and law, not as per one's whims and wishes. اس کے اندر ایک نیڈ اسٹیبلش ہوتی ہے, ایک ریکوائرمنٹ آتی ہے, آپ اس ریکوائرمنٹ کو آپ نے میٹ کرنا ہے. If we see, if the supply and demand کا اصول بدل جائے, yes there is a huge demand for good governance, for good administration. آپ کو بھی ہوگی رانا صاحب. Are you satisfied with the governance? نہیں ہے. So then that is a need. It's a collective need of the people of Pakistan. If someone has said that he also from a position, from a pedestal which is higher, then I say it is his personal experience and opinion. انہوں نے کہا ہے کہ there is a need for good governance administration. اس کے کئی اس کو میٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہر چیز کا علاج یہ تو نہیں کہ آپ کی جو گریوانسز ہیں which come out from a socio-economic problem, سوشو پولیٹیکل پرابلم سے گریوانسز آتی ہیں, اس کے اگینسٹ ہر گریوانس کو ملیٹنٹ طریقے سے اس کے آگے فوج اور پولیس کو کھڑا کر دیں کہ ہر مسئلے کا حل آپ نے کرنا ہے. اس سے پہلے دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ کین بی ڈن بیکاز دیٹ گریوانس, دیٹ ایشو ٹرنس انٹو وائلنس. جب وائلنس ہو جاتا ہے پھر تو آپ کی پولیس ہی سامنے آ جاتی ہے نا. آج آپ جن مسئلوں کی بات کریں, بھی کشمیر میں بات کی, تو میں نے کہا اگر گریوانسز ہیں, جنرل گریوانسز ہیں, تو دے نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. And there is a way to it. That way doesn't mean کہ آپ ڈنڈا اٹھا لیں, پستول اٹھا لیں, کلشن کو اٹھا لیں, M4 اٹھا لیں, فائر کرنا شروع ہو جائیں اپنی پولیس پہ کہ پھر اس طریقے سے کروں گا. If you do that تو پھر تو آپ کو پولیس ہی لانی پڑے گی. لیکن اس سے پہلے جو ہے آپ کا پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم ہے which needs to address all these gaps, which is part of good governance. So I don't think there is any difference of opinion between anyone in this room or this country جو کہ good governance administration کے لیے بہتر ماڈل کے لیے بات کرنے کو تیار نہ, اور کہ کرنی چاہیے. لیٹس فائنڈ اٹ, اور ول آف دی پیپل کے مطابق اس کو ریزالو کر لیں. جو آپ نے بات کی, کیونکہ وہ سلائڈ پہ آنا پڑے گا, اس انسیڈنٹ کے اوپر, دیٹ واز یور فرسٹ پارٹ, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے بڑا اچھی بات کی, آپ نے کہا کہ کچھ آوازیں آئیں. کہاں سے آئی تھی رانا صاحب وہ آوازیں؟ او گریٹ. سو وہ میں نے اس لیے کہا نا, وہ پولیٹیکل ایلیٹ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے یہ مسئلے ہیں. سو دے ون آف دی پرابلم دیٹ دے وانٹ دی پیپل ٹو نو, اینڈ پیپل کے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ فوج اور پولیس کا آپس میں پرابلم ہے, یہ EFC اور پولیس کا پرابلم ہے. میں نے آپ کے سامنے 9 انسیڈنٹ بتائے ہیں جہاں پولیس ایسے دیوار کی طرح چٹان کے ساتھ شانہ بشانہ FC شانہ بشانہ فوج لڑ رہی ہے پولیس اسٹیشن پہ جو حملے ہوئے. کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. وہ جو باتیں کر رہے ہیں, جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو وہ جا رہے تھے ان کی مدد کو. کون جا رہی تھی؟ FC جا رہی تھی. وہ ATF جو ان کی اینٹی ٹیررسٹ فورس, وہ بھی پولیس کے جوان تھے, وہ جا رہے تھے. کس کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے, کس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے, کس کے ساتھ کوآرڈینیشن ہو رہی تھی. اس سے اوپر ہوا میں ہیلی کاپٹر کس کا اڑ رہا تھا؟ فوج کا اڑ رہا تھا. تو گھر بیٹھ کے کہانیاں بناتے رہے جو بھی ہیں. اس کے اوپر ایک وہ چیف منسٹر صاحب نے ایک آئی تھنک ایک جوڈیشل کمیشن کی بھی تشکیل دی ہوئی ہے, تو لیٹ اٹ کم آؤٹ ود دی فیکٹس. وی نو دی فیکٹس. چونکہ لیکن یہ جوڈیشل کمیشن بنا ہوا ہے تو میں یہاں پہ آپ کو ورنہ لمحہ بہ لمحہ منٹ بائی منٹ نریٹ کر کے بتا سکتا ہوں کہ کیسے جوامردی سے لڑے ہیں وہ پولیس کے ہمارے جوان بھی, اور وہ جو ان کے ساتھ بھی آ رہے تھے, اور جو انہوں نے وہاں مارے اور بعد میں ہی مارے. اس کے بعد یہ شبان جو سا ہو رہا ہے, جو ابھی الازم چل رہا ہے, یہ بھی تو FC فوج اور پولیس ہی کر رہی ہے نا. تو یہ خواہشیں ہو سکتی ہیں ان کی, جو آوازیں لگانے والوں کی, لیکن یہ ان کی خواہشات ہی رہ جائیں گی. ان کی خواہشیں کیوں ہیں؟ کیونکہ دے سے کہ یار یہ دیکھیں ہم مسئلے کریٹ کر رہے ہیں گراؤنڈ پہ, ادھر سے آواز ہے جس نے اس دہشت گرد کو بھیجا, اس کے پیچھے اسی نے آواز ماری. وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے بات کرو. وہ جو وہاں اکٹھے ہو کے وہاں پہ ساری باتیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ہیں, ہمیں اپیز کرو, ہمارے ہاتھ میں کنجی ہے. نہیں, تمہارے ہاتھ میں کنجی نہیں ہے. You are terrorist abettors and facilitators, and we know your face very well.
will not talk with you, will not appease you. You are irrelevant. You have been made irrelevant. You will remain irrelevant. You cannot become relevant through use of coercion and through use of terrorists. You cannot become relevant in Pakistan by conniving with this Afghan Taliban regime and the Indians. No, you cannot. If this is to be, if we have to fight it out, then let it fight it out. کیونکہ پاکستان جو ہے تمہیں ہاسٹیج کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا, تمہارے جیسوں کے ہاتھوں جرگمال ہونے کے لیے نہیں بنا تھا. یہ بڑی عظیم ریاست ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے اور یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. انفیکٹ یہ ٹائم جو ہم کہتے ہیں نا, نتھنگ کین انڈو پاکستان, اب انہیں زیادہ تکلیف یہ ہے کہ وی ہیو ریچڈ اے پوائنٹ آفٹر مارکیٹ ویئر نتھنگ کین اسٹاپ پاکستان. انڈو والی بات تو پیچھے چلے گی میرے بھائی. اب نتھنگ کین اسٹاپ پاکستان, because nothing can stop Pakistan, and they are seeing the flight of Balochistan, they are seeing the flight of upward trajectory of Pakistan, جس کا کچھ میں نے آپ کو حصہ دکھایا. تو خوفزدہ ہیں. جب خوفزدہ ہوتا ہے انسان تو زیادہ ورنیبل فیل کرتا ہے, زیادہ ہیجان ہوتا ہے, زیادہ انگزائٹی ہوتی ہے, اور ہر طرح کی پھر وہ الفاظ کا استعمال اور چناؤ کرتا رہتا ہے. کوئی ایشو نہیں. جو آپ کو سلائڈ کی بات کی تھی, آئی تھنک آئی ایم گریٹفل فار پوائنٹنگ اٹ آؤٹ. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم انلیگل اسپیکٹرم پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں. دیکھیں نا یہ ایریاز, یہ دیکھتے جائیے, انلیگل اسپیکٹرم جہاں نارکو پہ ہے, جہاں ڈرگ پہ ہے, جہاں پہ اسمگلنگ پہ ہے, وہاں پہ. اس سے پہلے میں نے آپ کو سلائڈ دیجیے, اس پہ کلک کیجیے گا, سیرو پہ. اور ایگزیکٹلی یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ روڈوں پہ جا کے وارداتیں کر رہے ہیں. وہ جو آپ کو ویڈیو ساری نظر آتی ہیں, they are exactly in these same areas because there is a terror crime nexus. وہ physical بھی ہے. So where you see terrorism, the more ادھر ہی اتنا illegal spectrum ہے. اور اس کا حل بھی بنیادی طور پہ good governance میں ہے, بہتر ایڈمنسٹریشن میں ہے. بلوچستان کی بات کرتے تو میں نے کہا نا کہ بلوچستان کا جو سائز ہے نا, یہ دنیا کے بہت سے ملکوں سے زیادہ ہے. آپ کو اس کا ٹیرین بھی دکھایا. آئی تھنک وہ کیا 43-44 اسکوائر کلومیٹر کے ایریا میں ایک انسان رہتا ہے. تو اٹ ریکوائرز آلسو بیٹر گورننس ایڈمنسٹریشن. واٹ دی گورنمنٹ آف بلوچستان از ڈوئنگ از ایبسلیوٹلی فنٹاسٹک. آئی آلویز سے اینڈ وی اکنالج دیٹ بیکاز وی نو دی آڈز اگینسٹ اٹ وچ دے آر ڈوئنگ ان دس سرداری ایلیٹزم کے جو پروسیس میں. کس طرح انہوں نے لیویز کو اپلفٹ کر رہے ہیں, کس طرح کیٹیگری اے بی ایریاز کو ختم کر رہے ہیں, کس طریقے سے یہ انگیجمنٹس کر رہے ہیں, بی ایس ڈی آئی, بی ایس ڈی پی, اینڈ دیر از لاٹ آف ایویڈنس ٹو دیٹ. بٹ کین much more be done? Can it be done in a better manner? Of course. بہت زیادہ کامنٹری کی جاتی ہے یو ای کو لے کے, اور کو ریلیٹ کیا جاتا ہے ڈیٹریکٹرز کی جانب سے یو ای کو بلوچستان کے ایشو کے ٹیررزم کے پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں. آپ کا کیا کہنا ہے اس پرٹیکولر یو ای کی کس طرح کو ریلیشن جس طرح کی جاتی ہے ڈیٹریکٹرز کی جانب سے؟ تھینک یو. دیکھیں پاکستان اور یو اے جو ہے نا, دے آر ٹو ویری برادرلی اینڈ ویری کلوزلی جو بانڈیڈ آپ کے کنٹریز آپ کہہ سکتے ہیں. بڑے گہرے تعلقات ہیں, ہسٹورک تعلقات ہیں. یہ جو میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, اینڈ 99% آف دیٹ از بینگ جنریٹڈ آؤٹ سائڈ پاکستان, جو یہ فضول قسم کی illogical sort of معروضات دی جاتی ہیں اور بات چیت کی جاتی ہے کہ as if there is some problem or between UAE and Pakistan, this is all part of those who are not happy with Pakistan's relation with UAE, Gulf and everywhere. تو ان کو پرابلم ہے. ہمیں یہ دیکھیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ UAE is in an environment of military conflict right now. اور جب ایک ملک کسی ملٹری کانفلکٹ میں ہے, اینڈ اف بیکاز آف دیٹ اٹ از ریویوئنگ اینڈ انڈر گوئنگ سرٹن چینجز, تو اٹ ہیز فل رائٹ کہ اپنے قوانین کو, رولز کو, آنے جانے کے طریقے کو, اور جن چیزوں کو وہ اپنی نیشنل سیکورٹی کے لیے امپورٹنٹ چاہتا ہے. تو اس میں لوگوں کو پرابلم کیا ہے؟ بیکاز اٹ از انڈر گوئنگ, اٹ از پارٹ آف این انوائرمنٹ ویئر دیر از اے ملٹری کانفلکٹ. اب اس کے اوپر آپ جو سا ہے یہاں پہ میڈیا اور سوشل میڈیا میں کہانیاں بنانا شروع کر دیں, ایبسولوٹلی ان ایکسیپٹیبل. سیکنڈلی, دنیا میں کوئی دو ملک ایسے نہیں ہوتے جن کا ہر چیز پہ جو ورلڈ ویو ہے,
100% کنورجنس ہو. دو بھائیوں میں نہیں ہوتی آپس میں. So everyone has his own way of looking at things, and so that doesn't mean that if you have a different view about any one thing, تو اس کو you start making a story out of it and you start making a narrative about it. The fact of the matter is Pakistan and UAE have very close, very deep-rooted historic relation. Both have an interest in each other's stability and security. The relations are at the political level, they are at the security level, and most importantly, they are at the people-to-people level. And they are very enduring relation, and all the rest that is being, all those who trying to say and manufacture any propaganda around it, they are not going to succeed. Absolutely not. Thank you, sir. This is Wasim Abbasi from Arab News. Given the fact that Saudi Arabia is under attack from Yemeni rebels, Iran-backed militias in Red Sea and Bab al-Mandab, how and Pakistan has a strategic mutual defense agreement with Saudi Arabia, how does Pakistan view its obligation in this regard, and also what kind of military and technical operational mechanism have been activated with Riyadh to deter these attacks? آئی تھنک اس کے اوپر تو ملٹیپل ٹائمز پہ فارن آفس جو سا ہے بڑے واضح الفاظ میں بتا چکا ہے. اینڈ دس از سم تھنگ آن وچ وی ہیو کلیئر ایبسولوٹ کلیئرٹی کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو ریلیشن ہے دیٹ از اے اسپیشل ریلیشن شپ. اٹ از اے اسٹریٹجک ریلیشن شپ, اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو سے ہوتے ہیں نا, یہ اس کی بڑی گہرائی ہوتی ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کئی ڈومینز میں بندھے ہوئے ہیں, whether it's religious, whether it's historical, whether it's economical, whether it's security, and most importantly جو ہمارے عوام کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں ایک, اور جذباتی وابستگی ہے سعودی عرب کے ساتھ. تمام مسلمانوں کی, پاکستان کی خصوصی جذباتی جو وابستگی ہوتی ہے نا, ایموشنل اٹیچمنٹ, وہ بڑی اسٹرانگ چیز ہوتی ہے. اینڈ دین وی آر پراؤڈ, میں نے پہلے بھی عرض کیا دیٹ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا ہے خادم الحرمین الشریفین کا. اللہ نے اعزاز دیا پاکستان کو اور پاکستان کی افواج کو محافظین حرمین الشریفین کا. سو وی ہیو اے اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ, اینڈ وی آر دوز پیپل جو اپنے ایگریمنٹس کو, اپنے وعدوں پہ قائم رہنے والے لوگ ہیں. اب اس کی آپریشنائزیشن کیا ہوگی وہ آپ کے سامنے یہاں تو نہیں ذکر کرنا کسی نے. دیٹ از فار دوز who know how to operationalize it. کیا جائے. ہاں جی, میں تو کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا, لیکن بریگیڈ صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہر ایک کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, اور ہر ایک اسی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کے لیے آیا ہے, اور ہر ایک کے پاس ایک سوال ہے جو کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تقریر کی تھی, اور اس تقریر میں انہوں نے کچھ ایسے الفاظ ادا کیے تھے جو کہ شہداء سے متعلق تھے, جس کے اوپر بڑا ایک شور مچا, لیکن ادارے کی جانب سے اس پر مکمل خاموشی رہی, کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. ہاں, آج ہم نے شہداء کو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا, کھڑے بھی ہوئے, تعظیم و تکریم, اور ہم ان کے مقروض ہیں. مولانا صاحب کی بات جو انہوں نے کی اس پر رسپونڈ کرنا پسند کریں گے آپ کیا؟ ایک تو میرا کوشچن یہ ہے. دوسرا سر کوشچن یہ ہے کہ جو موجودہ حالات کے اندر اس وقت جو بات ہوئی ہے, محسن نقوی صاحب نے بھی کی ہے کہ تمام کے تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بیٹھ کر ملک کے اندر جو اس وقت مسائل ہیں ان کو حل تلاش کرنا ہوگا, اور کیونکہ سسٹم بیٹھ چکا ہے. اب یہ سسٹم بیٹھ چکا ہے تو یہ وزیر داخلہ صاحب نے جو پبلکلی بات کی ہے, اس سے کیا مایوسی نہیں پھیلی, اور کیا جو اظہار انہوں نے کیا جس انداز میں کیا, اس سے جو نوجوان ہیں ان کی ہوپ کل نہیں ہوئی؟ تھینک یو. آئی تھنک ایک اسی کمنگ ٹو سیکنڈ پارٹ, میں رانا صاحب کے جواب میں بھی, ابصار بھائی کے اور آپ کے جواب میں, یعنی کہ آئی تھنک آئی ہیو بین اگین اینڈ اگین سینگ اینڈ آئی ہیو ایکسپلینڈ, جو ہوپ والی بات ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ باشعور نہیں؟ بہت باشعور ہے. آئی ہیو دی پریولیج ٹو انٹریکٹ ود دس wonderful youth of Pakistan multiple times in schools, colleges and other forums, and let me tell you,
they have much more clarity than we had at their age. Much more clarity. وہ جو دنیا کے حالات دیکھتے ہیں نا میرے بھائی, انہیں ریاست کی اہمیت کا مجھ سے اور آپ سے زیادہ اندازہ ہے جو ہمیں اس عمر میں تھا. Their commitment to Pakistan, their love for Pakistan, their belief in Pakistan is very strong. And they understand, I think, because they are out and they have 50, 70 years ahead of them of life, कि what challenges they are facing personally in life and this country is facing. And their desire for a better change and a better future is much more stronger. So if someone is saying, and we are now openly discussing that yes, there is a need of change, تو I think مایوسی نہیں کہیں گے, وہ perhaps I think کہیں گے دیر آئے درست آئے, ٹھیک ہے نا, بیکاز دے آلسو ان کا اسٹیک, میرے بھائی ان کے پاس زندگی زیادہ ہے, ان کے پاس دہائیاں زیادہ ہیں, اور اسی ملک کے نیچے انہیں پتا, وہ غازہ کو نہیں دیکھ رہے, انہیں پتہ ہے ریاست کیا ہوتی ہے, ریاست کی جگہ ریاست, انہیں پتہ ہے پاکستان کے علاوہ نہ ان کی پہچان ہے, نہ عزت ہے, نہ اوقات ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مجھ سے زیادہ سامنے, میں جب بھی انٹریکٹ کرتا ہوں, ایک چیز, there are multiple things that move you once you meet them, کہ what great youth we have, what clear-headed youth we have. تو یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے میرے بھائی, یہ امید کم نہیں ہوئی, یہ ان کی حوصلے کم نہیں ہوئے. انہوں نے کہا اوکے, سو there is a thought that is going on, there is a process that is going on, there is a requirement. اب اس کا طریقہ جو ہے وہ آئین اور قانون اور عوام, اور then they are the biggest stakeholders. اگر پاپولیشن وائز بھی دیکھا جائے تو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر وہی ہے نا. ول آف دی پیپل کی بات کی جائے تو ول آف دی پیپل کا سب سے بڑا کمپوننٹ تو وہی ہے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ول آف دی پیپل لے لیں, تو یوتھ بتا دیں گے آپ کو واٹ ڈو دے وانٹ. آپ نے پہلا سوال کیا کیا تھا؟ اچھا دیکھیں, یہ جو بات چیت ہے نا اپنا شہیدوں کے بارے میں جو کی گئی, جو انہوں نے کی, آئی تھنک کہ وہ ڈیپلوریبل ہے اور ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے, جیسے ہم کہیں نا ناقابل فہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت ہے نا اور شہید, وہ پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی ہے, بیک بون, ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے اراؤنڈ جو ہے نا پوری ہماری فوج کا فلسفہ شہادت کے پیچھے آپ کی افواج, آپ کی آرمی, ایئر فورس, نیوی کھڑی ہے, آپ کی پولیس کھڑی ہے. So if you talk so lightly and so easily and so loosely about this, تو I would say کہ یہ ناقابل فہم. اور پھر اس تکرار کو آپ آگے لے جا کے اس میں کارگل کی بات کرتے ہیں, تو جو آپ کے بہادر بچے اس در جا کے وطن کا دفاع کرتے شہید ہوئے, جن وہ بات چیت کرتے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز کی انہوں نے بات کی, ان کے جسد خاکی کی بات کی, تو وہ دلیر جوان تو ادھر شہید ہوئے تھے, ان کی دلیری کو کیا بات. دے نیو ولنگلی کہ وہ اپنی جان جو ان سی کس خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو ان کی شہادت کے بارے میں آپ یہ بات کریں, اور آپ وہ بات کریں جو کہ ہندوستان کے جس بیانیے کو چلانا چاہ رہے ہیں. It's a little difficult to understand why would this be said. Important is, I think more important is for the people of Pakistan to understand, کیونکہ یہ بات ہوئی ہے کہ we in the armed forces, we give the most precious thing that we have, that is our right of life, for the right of life of the whole nation. اور یہ اس وقت نہیں ہوتا خالی جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے بلوچستان میں, جب ہمارا افسر, ہمارا سولجر اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر نکلتا ہے, جب ان دہشت گردوں, ان خوارجوں کے خلاف آپریشن کے لیے نکلتا ہے,
جب وہ پولیس کا لڑکا یا وہ ایف سی کا لڑکا ایک تنہا چیک پوسٹ پہ ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا ہو کے جس کے میل ہا میل تک کوئی نہیں ہے, اینڈ ہی نوز دیٹ آئی ایم اے ٹارگیٹ آف دیز ٹیررسٹ, دیز انڈین پراکسیز, اور وہاں دن رات ڈیوٹی دیتا ہے, تو وہ اس وقت اپنی جان کو, اپنے رائٹ آف لائف کو آپ کے فیوچر کے لیے, آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. وہ اپنے لمبس آپ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوتا ہے. Do you think he is doing it for some pay? Would you do it? Anybody amongst you do it for some money? So that's why it's difficult to understand that why would someone say it? It's not like this. جب آپ کا ایک لڑکا نیوی کا سیلر ایک سبمرینر سمندر میں ڈائیو مارتا ہے نا سبمرین میں, تو وہ اپنا رائٹ آف لائف آپ کے فیوچر کے لیے قربان دینے کے لیے تیاری دے چکا ہوتا ہے. جب آپ کا پائلٹ جہاز ہوا میں اڑاتا ہے نا, تو اس وقت وہ یہ قربانی دے چکا ہوتا ہے کہ میں نے واپس آنا یا نہیں آنا. ہی ڈزنٹ نو. وہ تو ہم میں سے جو بہت اللہ کے پیارے ہوتے ہیں وہ یہ شہید ہو جاتے ہیں. بٹ آل آف اس who wear this uniform have already committed ourselves کہ ہم نے اپنی زندگی, اپنا رائٹ آف لائف آپ کے رائٹ آف لائف کے لیے دیا. اس کے بچے نہیں ہوتے, اس کے ماں باپ نہیں ہیں, اس کی خوشیاں, اس کی خواہشات نہیں ہیں, اینڈ یو آر equating it for some pay. Difficult to understand. Why would someone say it? Another point that is important is کہ کہا جا رہا ہے ہمیں کہ جی آپ جو سا ہے, ہاں لشکر بنائے. ہاں کب کہا ہم نے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں, ہم تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں. I will repeat it. I have been saying it from here. It's on record. یہ جو دہشت گرد ہیں, they operate within the people. Once they operate within the people, then we ask that population کہ انہیں اس کی اجازت نہ دیں. بالکل ہم کہتے ہیں, یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. پلیز ڈونٹ الاؤ دیم. کہیں پہ آئی ڈی کی گاڑی بنتی ہے, کہیں پہ دہشت گرد رہتا ہے, کوئی اس کی لاجسٹک پرووائڈ کر رہا ہے, تو جس علاقے میں وہ دہشت گردی ہوتی ہے اسی علاقے میں آپریٹ کر رہے ہیں نا. اٹ از اے جینون کوشچن, اے جینون ریکوائرمنٹ. ونس دی لا انفورسمنٹ, دی پولیس آلسو, ایوری ون سیز پلیز ڈونٹ فیسیلیٹیٹ, پلیز ڈونٹ الاؤ, اس کو اس کی اجازت نہ دیں. اگر آپ اتنے قادر نہیں ہیں, آپ یہ اجازت نہیں کر سکتے, یو فیل تھریٹنڈ, یو فیل کورسڈ, آپ کی کوئی مجبوری ہے, آپ یہاں سے نکل جائیں. لیٹ اس ہینڈل. اینڈ اگر آپ اس کو روک بھی نہیں رہے اور نکل بھی نہیں رہے اور دہشت گردی جو سی ہے اس کے اندر پنپ رہی ہے, سو وی آر گوئنگ ٹو بی ویری کیئرفل. بٹ دین ڈونٹ سے کہ ہم نے یہاں آپریشن کیوں کر رہے ہیں, آپ پہ کولیٹرل ڈیمیج کی بات نہ کرنا. اینڈ دیٹس اے ویری جینوئن لاجیکل پوائنٹ, بیکاز دیٹ ٹیررزم or that facilitation is being done over there. جس طرح ہم یہ آپ کے ٹیرر کرائم نیکسس کی بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیرر کرائم نیکسس کو ہم بریک کریں گے, کیونکہ اگر یہ سمگلنگ ہوتی ہے افغانستان سے اینڈ وی آر اوکے ود دیٹ سمگلنگ, تو اسی زمیاد میں, اسی گاڑی میں اگر سمگلنگ ہو رہی ہے تو اس میں کس نے روکا ہے کہ اس کے اندر اسلحہ نہیں آئے گا, اس کے اندر RDX نہیں آئے گا, اس کے اندر فیوزز نہیں آئیں گے؟ آئیں گے نا, تو ہم اس کو روکیں گے. تو اٹ گوز لائک دس. اینڈ دین یہ جو کانسیپٹ ہے آپ کا پبلک کا یا علاقے کا دفاع کا, یہ دنیا پوری میں سول ڈیفنس کا موجود ہے. ولیج ڈیفنس کمیٹیز کا پاکستان کے بہت سے حصوں میں موجود نہیں ہے. کشمیر سے بھائی بیٹھے ہوئے, کشمیر میں ولیج ڈیفنس کمیٹیز ہوتی ہیں, آپ کے پنجاب میں ہوتی ہیں ولیج ڈیفنس کمیٹیز, دے آر ایوری ویئر. یہ کانسیپٹ ہے آپ کا سول ڈیفنس کے اندر.
اور پولیس جو سی ہے, جو لا انفورسمنٹ ہوتی ہے, یہ پبلک کے تعاون کے بغیر تو کوئی جنگ جیت ہی نہیں سکتی. تو آپ اگر جس علاقے میں دہشت گردی ہو رہی ہے, اف دی لا انفورسمنٹ, دی سیکورٹی فورسز آر کنورسنگ ود دی پیپل فار دیئر کوآپریشن, اینڈ دی کوآپریشن از ویری سمپل, کہ کدھر ہے اگر آپ کو پتہ ہے تو بتائیں, اگر آپ کو نہیں پتہ اور یہاں موجود ہیں تو آپ نکلیں, ہم ان کو سنبھال لیں گے. تو اس میں کیا پرابلم کیا ہے؟ تو میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے تمام قابل عزت محترم سیاستدانوں سے اور رہنماؤں سے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قوم کو مزید شعور دیں. ہمیں ان کو مزید کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو. General Sharif, thank you so much for a comprehensive briefing on Balochistan in particular, especially highlighting the women issue, how they're manipulated. I hope we all take this up as a national cause to protect them. But my main question is کہ آپ نے کہا کہ as stakeholders security کے جو محسن نقوی صاحب نے بات کی, this is something that we think کہ اس پہ بات ہونی چاہیے پبلک میں. میں نے اتنے عرصے سے ہم یہ کور کر رہے ہیں سب لوگ, اسپیشلی آفٹر 2014 جو آپریشنز ہوتے ہیں. سو آئی تھنک یو آر ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر, چاہے وہ وزیرستان ہو, چاہے کراچی آپریشن ہو, چاہے بلوچستان ہو. ایوری ٹائم آئی ہیو گون ٹو کور دس, وی ہیو بین ٹولڈ ون تھنگ کنسسٹنٹلی, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک ایک دفعہ بھی نہیں ہوا کہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم یہ سب کلیئر کر کے دیتے ہیں, ہم ریڈی ہیں یہ سب کرنے کے لیے. اس کے بعد آپ کی لوکل گورنمنٹ نہیں ہمیں ہیلپ کرتی ہے. جو ہم 13 پوائنٹس کی بات کریں وہ بننے سے پہلے سے وہ یہی کمپلین کر رہے ہیں. سو ہاؤ مینی ٹائمز, آئی نو ان دا ملٹری دے سے یو کی ناٹ ری انفورس فیلئر, ہاؤ مینی ٹائمز ول یو گو آن ڈوئنگ دس اگین اینڈ اگین, اگر پھر انہوں نے یہی کرنا ہے آپ کو پھر جا کے کلیئر کرنا ہے. اینڈ واٹ از دا شیورٹی کہ آپ کے صوبے بننے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. چھوٹے یونٹس میں بھی مین کرکس آف پرابلم تو وہی رہے گا. اگر کرمنل نیکسس ہے ود دس کرمنل پولیٹیکل نیکسس, سو وہ چھوٹے لیول پہ بھی ہو جائے گا. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ دس ول سالو دس اسینشیل پرابلم آف سیکورٹی؟ تھینک یو. دیکھیں مین بات یہ ہے کہ بڑا آپ کا ایک لاجیکل سوال ہے کہ یہ پہلے بھی ہو رہا ہے. آپ یہ جنگ دہشت گردی کی پچھلے 20 سال سے ہم لڑ رہے ہیں, اینڈ دی پرابلمز دیٹ وی آر ہائی لائٹنگ ٹوڈے, موسٹ آف دیز پرابلمز وی ہیو بین ہائی لائٹنگ فرام دس پوڈیم اینڈ فرام ادر جگہوں سے انہی طرح کے پرابلمس پہ ہائی لائٹ ہوتی رہی. میرا آپ اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ جنگ آپ کی سروائیول کی جنگ ہے یا نہیں ہے؟ If your survival is threatened, will you stop fighting? Can we, the people of Pakistan, the security forces of Pakistan, afford to stop fighting against this sponsored, enforced terrorism? No, we cannot. We will fight. Are we gradually, incrementally doing better? Yes, we are. کیونکہ ہم نے اس کو جج کرنا ہے نا, اینڈ اگر کہیں پرابلم ہے تو ہم نے اس کو ایڈریس کرنا ہے. ہم نے آپ کو جب بھی بتایا دی کائنیٹکس پارٹ, وی آر گریجولی ایوری ڈے امپروونگ. ہماری ریچ بڑھ رہی ہے, ہماری دسترس بڑھ رہی ہے, ہماری انگیجمنٹس بڑھ رہی ہیں, ہمارے ریزلٹس امپروو ہو رہے ہیں, اینڈ وی ہیو اے کلیئر پاتھ فارورڈ کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اس کے لیے کچھ چیزیں ہم آپ کو پبلکلی بتا بھی دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں کیپیسٹی بلڈنگ میں کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کر رہے ہیں, یہ اسٹرکچرل وائز کر رہے ہیں, آرگنائزیشن کر رہے ہیں. کچھ چیزیں نہیں بھی بتا سکتے, نہیں بتاتے. سو وی آر ایبسولوٹلی کلیئر کیا کرنا ہے. دی سیکنڈ از کہ اب یہ بھی ہم آپ کو بتاتے آتے ہیں کہ یہ ایک حصہ ہے. اب اس کے کئی طریقوں سے لوگوں نے ڈیفائن, کبھی کہتے ہیں آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیز ٹو کم, اور ایک قومی یکجہتی کے ساتھ, اور تمام مکتبہ فکر نے مل کے اس کو لڑنا ہے, اس پہ بھی سب کی رائے. اب اس کے لیے ایک رستہ بنا ہوا ہے, اینڈ دی کیپیسٹی اینڈ دیٹ گورننس کے ایشوز ہیں, اس کا جو بنیادی ہے دیٹ از بیٹر ایڈمنسٹریشن گورننس, اس کے اوپر بھی یہ نہیں کہ کام نہیں ہو رہا. Yes, a lot of work is being done. No, that governance کے ایشوز پہ کچھ کام کو میں نے آپ کو ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کی بلوچستان میں, بی ایس ڈی آئی کے ذریعے, بی ایس ڈی پی کے ذریعے, کیپیسٹی بلڈنگ کے ذریعے بھی, انگیجمنٹس کے ذریعے بھی, اینڈ دیٹ از ایکچوئل ورک دیٹ از بینگ ڈن.
اور اس کے ثمرات بھی آپ کو نظر آتے ہیں. بٹ کیا اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا آپ اسے بہتر کریں گے تو اس سے خالی آپ کو سیکورٹی میں ڈیویڈنڈ ملے گا یا باقی ڈومینس میں ملے گا؟ نہیں, باقی جگہوں میں ملے گا. بیکاز گورننس از این اوور آرچنگ تھنگ. اس کا سیکورٹی بھی فرق پڑے گا, اس کا اکانومی بھی فرق پڑے گا, اس کا ڈپلومیسی بھی فرق پڑے گا, اس کی آپ کی دنیا میں جو مقام ہے اس میں بھی فرق پڑے گا, بہت سی چیزوں میں فرق پڑے گا. اس کے آپ نے جو بات کی اپنا حسن ایوب نے, اس کے اندر آپ کی جو جوان ہے, جو نوجوان نسل ہے, اس کے اندر اگر کوئی اگر کوئی کنفیوژنس ہیں یا اس کو اپنے فیوچر میں کوئی ابہام نظر آتا ہے تو اس میں ہی کلیئرٹی نظر گئی کہ ہاں یار یہ طریقے سے جو ہے نا ویل بی ایبل ٹو ریزالو سرٹن ایشوز. اب وہ گورننس یا ایڈمنسٹریٹو اسے ریسیٹ کہہ دیں, بہتر ایڈمنسٹریشن کہہ دیں, اس کو کیسے کرنا ہے اس پہ میں نے کہا کہ ایک ذاتی رائے جو سی ہے وہ وزیر داخلہ صاحب نے دی ہے, اینڈ دیٹ از فرام ہز پوزیشن آف his position of information and what his understanding is. ہماری رائے, میں نے آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں, ہماری رائے یہ کہ there is a need for better governance, and یہ رائے جو سی ہے آج نہیں ہے, یہ رائے ہماری, آپ ہسٹوریکل ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, ہم سالوں سے کہہ رہے ہیں. and for that governance has to improve. اس کو کیسے کرنا ہے, that is to be done by the political parties, the politicians. اور یہ ان کی بھی ڈیزائر ہے, جینوئن ڈیزائر ہوتی ہے ان کی بھی, کیونکہ سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر اگر بیٹر گورننس ہے اس کا سب سے پہلا فائدہ تو پولیٹیشین کو ہی ملے گا نا. اس کا ووٹر ہے, ہی ول بی ہیپی. دی گورننس ہو ڈزنٹ نیڈ اٹ. رانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہی نیڈس بیٹر گورننس, ٹھیک ہے, آل آف اس نیڈ اٹ. تو کس کو نہیں چاہیے, اس کا فائدہ اس کے سب سے زیادہ ثمرات تو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز ہی لیں گے. اب اس کے لیے کیا آپ کو اے کرنا ہے, بی کرنا ہے, سی کرنا ہے, لیٹس تھنک اباؤٹ اٹ. بٹ ون تھنگ از شیور کہ یہ جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر ہے, اس کے اندر 13-14 سال آپ کے سامنے ہے جب سے یہ نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے, دیر از سم پرابلم جو اس طرح ڈلیور نہیں کر رہا, باوجود کہ تمام بڑی سنسیریٹی سے, بڑی محنت سے, بڑی کوشش سے, بڑی سنرجی سے لگتے ہیں اور کرتے ہیں. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان انہی پولیٹیشنز نے بنایا نا, اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے, اس میں ہم بھی تھے, باقی تھے. ریوائز نیشنل ایکشن پلان بھی انہوں نے بنایا نا, ویژن عزم استحکام بھی انہوں نے بنایا نا. اس مسئلے کا بھی حل نکال لیں گے. خوبصورتی یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ نکال لیتے ہیں حل. دے ول فائنڈ اے وے آؤٹ. وی نیڈ ٹو ٹرسٹ آور پولیٹیکل پارٹیز, وی نیڈ ٹو ٹرسٹ آور پولیٹیکل سسٹم, وی نیڈ ٹو ٹرسٹ آور کانسٹیٹیوشن, اینڈ وی ول انشاءاللہ فائنڈ اے وے, بیکاز اے نیڈ از دیئر. اب وہ نیڈ کو جو ہے سامنے لایا گیا, صرف اس کا ایکسپریشن کیا گیا. رائے لے لیں لوگوں کی, عوام جو سی ہے وہ بتا دے گی وہ کیا چاہتی ہے. سر, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے اس پہ آپ کا کمنٹ چاہوں گا اگر آپ نے, کہ جو غزہ میں فلسطینیوں کی, اس میں اسرائیل تو ڈیفینیٹلی ہے اور مین, لیکن اس میں جو نریندر مودی اور انڈیا, اس کا ہاتھ سامنے آیا ہے کہ وہ ان کو ہتھیار دے رہے ہیں, اور 2023 سے اب تک ہزاروں کھیپیں وہاں گئی ہیں اور وہ استعمال ہو رہی ہیں. پاکستان بورڈ آف پیس کا ممبر بھی ہے, اور ہمارے جذبات اور ساری چیزیں اس میں بہت زیادہ ہم انوالومنٹ بھی ہے. تو اس معاملے پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں, ایمنسٹی کی 2 رپورٹس, ایک ہے رپورٹ جو کہ آئی تھی وہ ہسپتال کے بارے میں, آپ اس کا پوچھ رہے ہیں؟ جو افغانستان والے, ہاں, نو سر, وہ بھی ہے اس میں, لیکن میں نے کہا جو بہت زیادہ بات ہو چکی ہے تو چلیں, اس پر غزہ کا اہم معاملہ ہے. اور انڈیا کی جو آج آئی ہے رپورٹ, یہ اس میں یہ آیا کہ جو انڈیا کی طرف سے جو ان کی کمپنیز ہیں بہت ساری, وہ اکوپمنٹ, جو ڈیفینس مٹیریلز, جو ویپنز, جو اسلحہ, وہ اسرائیل کو دے رہے ہیں. دیکھیں I'll talk about little bit about the both of them, because جو آپ کی اپنے غزہ کے اوپر بات کی, I think موفا will be in a better position. It is an interstate matters جو کہ وہ اس کو بہتر کہہ سکتے ہیں. میں اور آپ تو ایک کین آبزرور کے طور پہ ویسے ہی پہلے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کنائمنس سی ہے, وہ مدر لینڈ فادر لینڈ بھی آپ نے سن لیا تھا. تو ایسی کوئی, یعنی کہ اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو حیران کرے کہ وہ کرے گی. بٹ دی فرسٹ ون از آئی تھنک مور امپورٹنٹ, دیٹ کنسرنز اس, بیکاز دیر ونس دے سے کہ جی یہ جو ہے وہ ہسپتال تھا کوئی جس کو کیا گیا تھا کابل کے اندر. کیونکہ پاکستان کا دیکھیں نا, جو
has a right to defend, मैंने पहले भी आपको अर्ज किया, its citizens' life, honor and property from this terrorism which is being sheltered, which is being abetted and which is being supported from terrorist sanctuaries and support structures over there. तो उसके अगेंस्ट फरवरी 2026 इस साल से ऑपरेशन गाज़िल हक जारी है, किया गया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और जारी रहेगा. इसका जो मकसद है ये काउंटर टेररिज्म है, बिकॉज वो जो रिपोर्ट है दैट इज ट्राइंग टू क्रिएट सम कंफ्यूजन्स, बट वी इन दिस लार्जेस्ट क्या कहते हैं पर्पस ऑफ दिस ऑपरेशन गाज़िल हक, दैट इज प्योरली काउंटर टेररिज्म. एंड देयरफॉर इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें बड़ी प्रिसाइज क्लियर एंगेजमेंट्स की जाती हैं, ग्राउंड में भी, एयर में भी. एंड वेन एवर एन एंगेजमेंट इज डन, तो आपके जो ऑनरेबल ये मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है, ही इश्यूज है डिटेल ट्वीट, उसका अपडेट देते हैं और उसकी वीडियो तक देते हैं. एंड Nadir, do we have that clip where we can show them the engagements? Because the internationally उन्होंने इस चीज़ को उठाया, तो let us also put it out the facts over here ना. ये दिखाएंगे, ज़रा चलाइएगा अगर आप मुझे वो engagements दिखाएं जी प्लीज़. अच्छा ये देखिएगा, ये 27 फरवरी का उनका अपडेट है, वो बता रहे हैं कि हमने क्या क्या किया और साथ जो किया वो engagement भी दिखा रहे हैं. So nothing can be more transparent than this. क्योंकि हमें पता है कि ये जो तालिबानी झूठ है डीएनए वाले भाई के साथ मिलके, इसकी क्या इंतहा है. सो इन दिस केस, बिकॉज दिस इज ए प्लान्ड एक्टिविटी, सो वंस दिस इज ए प्लान्ड एक्टिविटी, सो वी आर वेयर एवर वी कैन रिकॉर्ड, वी रिकॉर्ड इट एंड देन वी प्रोसेस इट फॉर इट्स फैक्चुअल एक्यूरेसी एंड देन वी पुट इट आउट. बिकॉज वंस वी पुट इट आउट बाय द अंडर द हैंड ऑफ द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, we the state of Pakistan is 100% sure about its accuracy. ये आप देख लीजिएगा जरा. ये जो स्ट्राइक्स ली जा रही हैं, ये कोई जनरल पर्पस वो एयरफोर्स की टर्म में जीपी बम्स नहीं है. दे आर पीजीएम्स, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन. दे कॉस्ट मेनी टाइम्स मोर देन जीपी बम्स. व्हाई आर वी टेकिंग पीजीएम्स? अगर हमारा मकसद वहां पे उनके आवाम को निशाना बनाना है, जिस तरह उस रिपोर्टों में झूठा वादा किया, दावे किए जा रहे, तो हम मारे इसके ऊपर कारपेट बम्बिंग करें वहां जाके. We have got nothing against the people of Afghanistan. We have been repeatedly saying our issue is with the terrorists supporting Afghan Taliban regime. These are terrorist support infrastructures. कहीं पे उन्होंने ammunition इनके स्टोर किए हुए हैं, कहीं पे आपके ये rudimentary drones नहीं मारते, कहीं पे वो ड्रोन स्टोर किए हुए हैं. They are all based on intelligence. अगर हम ये हाथ छोड़ के ही कर रहे हों, तो अभी ये टांग पे हमला नहीं हुआ, तो हम because we will hit once we have confirmed intelligence. कोई हमें कोई जल्दी भी नहीं है. वैसे ये मैं बार बार कह रहा हूँ ना, वहाँ पाल को कहता है वो घड़ियाँ लेके बैठे हैं तो हम घड़ियाल लेके बैठे हुए हैं. तो ये सारा कुछ हमारे सामने है. जब हमें मौका मिलता है, जब हमें इंटेलिजेंस मिलती है, जब हमें पता चलता है कि यहाँ पे है, तो ठोकेंगे. ये रिपोर्टें शिपोर्टें अपने पास रखें, फाइलें भरते रहें, बिकॉज वो झूठ पे मबनी है. ये हकीकत है. ईच एंड एवरी एक्शन ऑन द राइट ड्यूली एक्सप्लेन कि हमने क्या किया. ये है आपके सामने या नहीं? अच्छा जी. अब इन्होंने जो सा वो रिपोर्ट की, जब वो रिपोर्ट इनकी आई थी पहले, वो जब ये वाकया हुआ था, आई थिंक दिस वाज समवेयर इन मार्च में स्ट्राइक की थी ना हमने, तो उसके बाद उन्होंने फौरन ड्रामा करना शुरू कर दिया कि वहाँ जी वो जो सा कोई अस्पताल मार दिया, फलाना कर दिया. उसके फौरन बाद भी अगेन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन गेव ए वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, फैक्ट बेस्ड, नॉट एन एक्सप्लेनेशन, नरेशन ऑफ फैक्ट. वो भी जरा देख लीजिएगा क्या उन्होंने कहा था, क्योंकि वो है हकायक. ये है जी उनकी मुफस्सल 17 मार्च को, ठीक है, कि वो एक और झूठ बोल रहा है कि ये क्या था और क्या था. ये रिकॉर्ड पे है. आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको भी आप तसल्ली से पढ़ लीजिएगा. अच्छा, इसके बाद जो सा ना इनकी फिर भी जो सी है ना वो हिंदुस्तानी और ये डीएनए ब्रदर्स का मसला हल नहीं हो रहा था. तो इसके ऊपर अगर आपको याद हो तो मैंने इस पे बड़ी एक तफसील से आपको एक जवाब दिया था. हामिद मीर साहब के साथ एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें सवाल किया गया था. आप ज़रा वो ज़रा दिखाएं ना ज़रा, ताकि ज़रा याद ताज़ा करा दें दोबारा से कि क्या जवाब दिया गया था इन फॉर द सेक ऑफ द यूनामा/एमनेस्टी रिपोर्ट. सुन लीजिएगा. अच्छा, ये है हकीकत, क्योंकि
نشہ تو جو سا وہاں پہ ڈرگ وافر مقدار میں پوری دنیا کو سپلائی کر رہے ہیں, تو نشئی کا استعمال بھی انہوں نے ڈھونڈا ہوا ہے. اچھا, اب اگر کیا کون رہا ہے, ایمنسٹی والے کس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں, وہ ان کے سارے, اگر آپ ان کی وہ جو رپورٹ ہے جو نامہ کی جس پہ بیس کر کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں افغان نے کہا, فلاں افغان سورس نے کہا. کیا افغانستان کے اندر کیا ایمنسٹی یا یہ اپنے جو سے ہمارے دوست ہیں باقی جو ہیومن رائٹس والے اس کے اوپر آگ لگاتے ہیں, وہ یہ ہاتھ اپنے دل پہ رکھ کے کہیں کہ افغانستان میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے؟ جو وہاں پہ یہ گواہیاں ڈلوا رہے ہیں جن سے افغان طالبان, یہ کون لوگ ہوں گے؟ چلے سب سے بڑا افغان طالبان کا سپوکس پرسن ہے, اس کی گواہیاں سن لیتے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ جب ہم نے ان کو پہلے کے اکتوبر میں ایک بار ان کے ساتھ پروگرام کیا تھا, تو انہوں نے ایک بار ایک ٹینک چلایا تھا کہ یہ ہم نے ٹینک پکڑ لیا پاکستان کا نا, پھر بعد میں پتہ چلا یہ تو ان کے اپنے ہی ٹینک ہے, اس کو چلا کے ویڈیو بنا دی. پھر ایک پائلٹ بھی انہوں نے پکڑا تھا ہمارا, شلوار قمیض میں فلائنگ کر رہا تھا, یاد ہے؟ چلائیں ذرا وہ والا کلپ بھی, کیونکہ ان کی گواہیوں پہ رپورٹیں بنی ہوئی ہیں نا. یہ بڑے انٹرسٹنگ لوگ ہیں. ہاں, یہ ان کے سرکاری افسر نے, وہ جو ان کا اسپوکس پرسن, یہ ہمارا پائلٹ تھا, یہ دیکھ رہے ہیں, چلائیں ذرا اس کو, یہ لے کے گئے ہیں. وہ بیچارہ, وہ یہ بھی کوئی نشئی ہوگا, پکڑ کے اسے مار مار کے. یہ ٹینک دیکھ رہے ہیں, یہ ٹینک ان کا اپنا ٹینک ہے, اس کو چلا کے ویڈیو بنا کے. یہ زبی اللہ صاحب ان کے سپوکس پرسن ہیں, قابل عزت, ٹھیک ہے نا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ہیں, جی 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 جی, نہیں, دے آر آلویز, دے پرووائڈ لاٹ آف امیوزمنٹ, ڈونٹ وری. اچھا, اب یہ جو سا ہے, یہ تو ہے ان کی کاروائی, ٹھیک ہے. اب یہ ہمیں, یہ بھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو ایکچوئل سوال ہے نا, وہ جو پوچھنا چاہیے ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کو, وہ یہ ہے کہ کیا افغانستان کے اندر انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ کی پاسداری کی ہے؟ کیا انہوں نے وہاں خواتین کو حقوق دیے ہیں؟ اس کو اگر آپ نہیں کر رہے, اینڈ یو آر ٹرائنگ کہ جو ٹیررسٹ انفراسٹرکچر کو جو ہٹ کریں, اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو شو اٹ ایز کہ ہم نے کسی اسپتال کو ہٹ کر دیا ہے, تو وائی, واٹ از دی ایجنڈا اوور ہیئر؟ اینڈ دین دی بیوٹی آف دی ٹائمنگس, کہ یہ اچانک بیٹھے بیٹھے کیوں یہ اتنا شوق آیا. اس کے تانے بانے بھی کہیں اور ملتے ہیں نا, کہ چلو جی پاکستان کے بارے میں کچھ ہو رہا ہے تو چلو یہ کہانی ڈال کے دیکھتے ہیں. اصل جو ظلم ہے نا, اصل جو دہشت گردی ہے, وہ پاکستان میں, افغانستان, ہندوستان کے ماں پہ قرار ہے. اینڈ آئی ووڈ لائک بفور وی کلوز, آئی جسٹ شو یو اے گلمپس آف دیٹ. یو ہیو بین سیئنگ دیٹ, ذرا دیکھیے گا یہ کرا کیا رہے. These are just few incidents, just to recollect. مسجدوں میں اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟ یعنی کہ آپ جو دہشت گردوں کو سپورٹ انفراسٹرکچر ہے اس کے مارے, تو آپ لوگوں کی آوازیں اتنی بلند ہو رہی ہیں, اور آپ ان کی گواہیوں پہ, جو کہ جھوٹ پہ اور فریب کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں, ان کے اوپر جو سا آپ جو سا بیٹھ بیٹھ کے رپورٹیں بنا رہے, یہ تو سب کے سامنے ہے. Is it not Afghan sponsored, abetted, supported, facilitated, sheltered terrorism that's happening? کیا آپ کے سامنے کراچی میں ہوا, ٹانک میں ہوا, آپ کے سامنے افغانی دہشت گردی دکھائی؟ وہ ابھی کراچی میں ہوا, بتا نہیں رہا کہ میں کہاں سے آیا ہوں, کدھر ٹرین ہوا تھا, کون ہوں میں. Who were behind this? Who were part of this? Why are they quiet on this? So یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, we well understand. یہ جو سٹرائکس ان کی ابھی آپ کو پرابلم ہو رہا ہے, جب کولیشن فورسز وہاں پہ تھیں اور وہاں پہ اتنی سٹرائکس لی جاتی تھی, تو اس کی بھی مجھے بتا دیں کتنی رپورٹیں ہیں جو کہ لکھی گئی ہیں ریکارڈ کے اوپر. تو لیٹس انڈرسٹینڈ دی تھریڈز اینڈ دی اسٹرنگز فرام ویئر دس آل ٹیررزم از پمپڈ ان, کوآرڈینیٹڈ اینڈ کوسڈ. کر لیں جو کرنا ہے انہوں نے. وہ جو آپ نے بھی سوال کیا تھا, یہ تو ہو رہا ہے, ہم لڑیں گے. اٹ از اے میٹر آف آر سروائیول. وی آر ول فائٹ
and we are winning and we will keep on winning, inshallah ta'ala. Salute to the heroes and the shohdas of Pakistan. Thank you very much.